بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کل کئی باتیں کہی گئیں، خاص طور سے موہن بھاگوت نے ایک بات یہ کہی کہ اسلام آکرانتاؤں کے ذریعے سے ہندوستان آیا ہے۔ کیا حملہ آوروں کا مذہب ہے اسلام؟ یہی بات میں یہ عرض کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کس وجہ سے کہی ہے وہ ان کی سوچ ہے۔ جتنے لوگ آئے ہیں جن کو یہ حملہ آور بتاتے ہیں، وہ کون سی صدی عیسوی میں آئے ہیں اس کا دیکھ لیں، اور جو کیرلا میں لوگ آئے ہیں وہ کون سی صدی میں آئے ہیں، کب آئے ہیں، اور کیا یہ کیرلا کو اور وہ پوری بیلٹ کو، صرف کیرلا نہیں ہے، اس کے اندر کوکن تک کا علاقہ ہے، یہ سارا جو ساحل سمندر کا علاقہ تھا، تو یمن وغیرہ سے آنے والے قافلے آیا کرتے تھے بزنس کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ اصل اسلام تو اس ملک میں ان کے ساتھ آیا ہے یا صوفیوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ اب یہ آکرانتاؤں کا مذہب اگر ہو جائے تو وہ کون سے سن میں آنے شروع ہوئے ہیں؟ ان کو مطالعہ کرنا چاہیے نا، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اب وہ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی تاریخ ہے، اس تاریخ کو اگر سر پہ لے کے ڈھوئیں گے ہمارے سنگھ کے دوست، تو پھر معاملات کیسے سلجھیں گے؟ انگریزوں کی تاریخ کو نہیں بلکہ ایماندارانہ اور سچائی کو دیکھیے نا۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ پورا جو بیلٹ ہے اور اس پر آنے والے لوگ جو اب سے تقریباً 1300-1400 سال پہلے یہاں آئے ہیں، وہ جس حصے میں آئے وہ حصہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، تب تو بات الگ ہے۔ اگر وہ بھارت ہے اور وہ آئے ہیں، اور خود پرائم منسٹر نے ان کے جو ابھی ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس مسجد پہ جا کر کے وہ کچھ پیش کیا تھا، اس کا ماڈل لیا تھا، دیا تھا، کیا کیا ہوا تھا پوری بات مجھے یاد نہیں ہے۔ تو تاریخ یہ تو ہسٹوریکلی پرون ہے، یہ بات ثابت ہے تاریخی طور پر۔ آپ انگریزوں کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تاریخ کو لے کر کے ڈھو رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھو رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ مغلوں کی تاریخ، مغلوں کو پڑھایا گیا، مغلوں کے بارے میں لکھا گیا، جو دوسرے راجا تھے ان کو دبا دیا گیا، اس لیے تاریخ کو دوبارہ سے لکھا جانا چاہیے، اور یہ کام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سلیبس سے کئی چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ تاریخ میں کیا دقت ہے؟ سنیے، تاریخ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سچائی سے لکھی جائے گی تو یہ چلے گی، اور اگر کہانیاں بنائی جائیں گی تو یہ اعتبار اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ کئی فلمیں بنی ہیں، پچھلے دنوں کشمیر کو لے کر ایک فلم بنی تھی، اب پرتھوی راج کو لے کر ایک فلم بنی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سچائی ہے جو چھپائی گئی تھی۔ دیکھیے کشمیر فائلز میں نے دیکھی نہیں ہوں، لیکن جتنا سنا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ میں اور چیزوں میں، اس میں صرف ایک طبقے کے اوپر ہونے والے ظلم کو دکھایا گیا ہے۔ اس ایک طبقے پر ہونے والے ظلم کو دکھایا جانا ضروری تھا، لیکن اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس فلم میں ضرور تھوڑا سا آنا چاہیے تھا، چاہے ڈسکلیمر کے طور پر آتا، کہ جتنے لوگ اس ایک طبقے کو نشانہ بنا کر مارے جانے، تکلیف اٹھائے جانے، ان کو وہاں سے ڈسپلیس کرنے کے لیے سازش کر کے جو کچھ کیا گیا، اس کو دکھایا جانا جتنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ یہ ضرور بتانا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو مارے گئے ہیں لوگ، وہ کشمیری مسلمان مارے گئے ہیں اسی میں۔ یعنی ظلم اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اس کو اگنور کر دینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ملک میں ماحول بن گیا اینٹی مسلم، لوگوں کو غصہ آنے لگا مسلمانوں پر، اور اسلام کے خلاف لوگ بولنے لگے وہ فلم دیکھ کر کے جب نکلتے تھے۔ تو یہ ایک فائن ٹیوننگ جو ہونی چاہیے تھی اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے سوشل فیبرک کو نقصان نہ ہو، وہ مس ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کشمیر کو لے کر کے آپ نے بڑا اسٹینڈ لیا تھا، بھارت سرکار کے ساتھ آپ کی جو پالیسی ہے وہ رہی ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں، موجودہ حالات، جس طرح سے وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے ٹارگٹ کر کے، ایسے حالات میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹارگٹ کر کے ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہاں،
ہندو بھی ٹارگٹ کر کے مارے گئے ہیں، لیکن مسلمان بھی ابھی بھی ریسنٹ کے پچھلے 15 دنوں میں دیکھیں گے تو کچھ ہندو مارے گئے ہیں، کچھ مسلمان بھی مارے گئے ہیں۔ مسلمان کے مارے جانے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یا تکلیف ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ہندو مارا جائے، یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سختی کے ساتھ اپوز کریں اور ریجیکٹ کریں، ریفیوز کریں اس بات کو کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ یا نام نہاد مسلمان کے ہاتھ سے کیوں مارا جائے گا، لیکن اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے، اس سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ آسام کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے مسلم خواتین کا سوال اٹھایا ہے، کہا کہ مسلمان 3 شادیاں نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ مسلمان والد ہے تو وہ برابر کا حصہ بیٹوں کے برابر بیٹیوں کو دے۔ یہ تو ڈیٹا موجود ہے اس بات کا، وہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے بیٹیوں کو کا حصہ رکھا ہے، اور بیٹی کو 3 طرح سے جائیداد میں حصہ ملتا ہے، شوہر کی طرف سے ملتا ہے، باپ کی طرف سے ملتا ہے، پھر بیٹوں کی طرف سے ملتا ہے، الگ الگ وقتوں میں 3 طرف سے اس کا حصہ رکھا گیا ہے۔ تو اسلام نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کری ہے اس کی۔ ابھی جیسے مدرسے کی بات آ رہی ہے تو انہوں نے ہمارے مدرسے پہلے مدد دی اور اب اسکول میں ان کو بند کر دیا، اسکول میں تبدیل کر دیا، مدرسہ بند کر دیا، کنورٹ کر دیا، ہماری لاکھوں کروڑ کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ جو آسام میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، 100% غلط ہو رہا ہے۔ میں اسی لیے یہ اپیل کرتا ہوں، مجھے ان پراپرٹیز کی بھی فکر ہے، میں اسی لیے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مدرسوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ اور یہ بےمانی جو ہو رہی ہے آسام میں، یہ دوسری جگہ پہ بھی شروع ہوگی، اب نہ صحیح کچھ دیر میں صحیح۔ بہار میں بہت سارے مدرسے ہیں، ان کو یو پی میں بھی ہیں، بہار میں بھی ہیں، ان کو ابھی تک مدد مل بھی رہی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آپ مدد دیں یا نہ دیں، دیں بہت اچھی بات ہے، دیں یا نہ دیں، آپ ہماری جائیدادوں پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کسی قیمت پر۔ بس ایک ہی بات ہے، اسی بات کے تحت میں کہتا ہوں آپ جی چاہے چلائیے، جی چاہے بند کریے، کیونکہ آپ بند کریں گے تو سارے بند کرنے پڑیں گے نا، خالی مدرسے کا تھوڑی بند ہوگا۔ بالکل بالکل، خالی اس زبان کا آپ بند کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو ماہانہ $5 بلین تقریباً $5 بلین کا ریمیٹنس ملتا ہے۔ ہر چیز کو تو آپ اکانومی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے معاملے کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، کیسی نون سینس کی بات ہے۔ بالکل، بات چیت جاری رہے گی، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بہت جلد لوٹ کر آتے ہیں کیونکہ کئی اہم پہلو ہیں، کئی اہم موضوعات ہیں جن پر بات کرنا باقی ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، آپ بات تو بہت اچھی کرتے ہیں، یوگی جی کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آپ نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں نے جو کوچنگ سینٹر بنا رہا ہوں اس میں سیل نہ لگی ہوتی، میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ایک ایمانداری کی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی غلط کام کرے گا، ہمیں اور آپ کو مل کر کے اس غلط کام کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ مسجدوں سے لاؤڈ اور کوئی صحیح کرے گا یا صحیح کانٹیکسٹ میں اس کو رکھنا ہوگا تو ہم کو اس کے بارے میں ایک ریزنیبل وائس اگر رہنی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم ہیں اپوزیشن پارٹی تو کتنا بھی اچھا کام آپ کر لیں ہم ہر حال میں آپ کو اپوز کریں گے، اور اگر ہم ایک ریزنیبل ذمہ دار سٹیزن ہیں، شہری ہیں، تو ہمیں کوئی اگر ایسی بات ہے جس میں بہت زیادہ ویرودھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں بھی اگر آپ بہت زیادہ ویرودھ کریں گے تو جہاں ویرودھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا وزن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ریزنیبل رہنا ہے۔ یہ ریزنیبل ہے کہ جس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر مسجدوں سے ہٹوائے گئے وہ ریزنیبل ہے؟ دیکھیں، مسجد کے بارے میں میری 2 رائے، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیجیے۔ ایک وہ ہے جو خالص مسلمانوں کے علاقے میں ہے، وہاں آواز کو تھوڑا کم کر کے اس پیرامیٹر پہ رکھنی ہے جو پیرامیٹر سپریم کورٹ نے متعین کر دیا ہے، اور وہ ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ آواز کی جو آلودگی ہوتی ہے اس سے بچانا ہے۔ حالانکہ اذان سے آواز کی کوئی بہت آلودگی ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ پھر اذان کے بہانے سے دوسرے 100 کام ہوتے ہیں، اس لیے آواز کو اس کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایک وہ۔ پھر دوسری بات ہو گئی کہ جہاں مشترک آبادی ہے، مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ملی جلی آبادی ہے، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، اور وہاں کسی کو اعتراض ہے
بلکہ مسلمانوں کے علاقے میں بھی کسی مسلمان کو اعتراض ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تیز آواز کر رکھی ہے، تو وہاں آواز کو ہمیں ہلکا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کہیں بھی اعتراض ہو تو آواز کو ہلکا کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جو بنا رہے تھے انسٹیٹیوٹ، اس پر انہوں نے روک لگا دی، اس لیے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی اس کے پیچھے، کچھ بتایا گیا وہ ہو؟ کاغذ کی کمی ہے کہ یہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ ارے بھیا تم نوٹس دے دیتے، ہم کاغذ ٹھیک کر لیتے۔ کاغذ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ کھل بھی جائے گا۔ میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے یہ کہا تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے میری کوئی دوستی ہو گئی ہے اور میں نے کچھ ان کے ساتھ لینا دینا کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ اپوز کریں گے جو پالیسی انہوں نے بلڈوزر پولیٹکس کے ذریعے سے شروع کی ہے؟ بہت سختی کے ساتھ ہم لوگوں نے اسے اپوز کیا ہے۔ میں نے سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ ہم تو سپریم کورٹ میں گئے، جہانگیر پوری کا جو بلڈوزر رکنے کا حکم نامہ آیا اور اس کو دیر ہوئی، انہوں نے روکا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، وہ تو جمعیت علماء ہند ہمارے ساتھیوں نے کیا تھا اس کو۔ مولانا نیاز فاروقی صاحب نے اس کی اپیل کری تھی اور اس کو منظور کرایا تھا۔ تو آپ ایک اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈوزر جس طرح چلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، چاہے کھرگون میں ہو، چاہے جہانگیر پوری میں ہو، چاہے اور کسی جگہ، بہت سی جگہوں پہ ہوا ہے، دوسرے لوگوں پر بھی چلایا گیا ہے۔ ہاں بالکل دوسروں پہ بھی چلائے۔ کیوں چلائیں گے آپ اس طرح؟ کیوں چلائیں گے؟ وہ سسٹم ہے، سسٹم میں جو گڑبڑ ہوگا اس کے اوپر آپ ضرور چلائیے۔ اکثر اس کے پیچھے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو بھی جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر خوف دہشت پیدا ہونا چاہیے، تو آپ اس کا مکان توڑ دیں گے، یہ کوئی بات ہو گئی؟ مکان غلط طریقے سے بنا ہوا ہے، دوسرے کی سرکار کی جگہ پہ بنا ہوا ہے، منظوریوں کے بغیر بنا ہوا ہے، تو بھی ایک پروسیس ہے۔ آپ اس کو نوٹس دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لا اینڈ آرڈر اس ملک کی اگر آپ نے اس طرح ایجنسیوں کے ہاتھ میں دے دی ساری۔ ایک الگ سوال، ایک الگ پہلو، کیونکہ اتراکھنڈ میں کامن سول کوڈ کو لے کر بار بار بیان بازی ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو نافذ کریں گے اور یہ ہونا چاہیے، یہ پرنسپل پرسپیکٹو میں بھی شامل ہے۔ اس کو آپ نے جو آپ کا اجلاس ہوا اس میں آپ نے پورے طور سے اس کو رد کر دیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ قانون جو لانے کی بات یہ کر رہے ہیں یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، جس طرح یہ لانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ۔ اس کے مقابلے میں ایک دلیل یہ جاتی ہے ملک شریعت سے چلے گا یا دستور سے چلے گا؟ قانون سے چلے گا، میں شریعت سے چلوں گا۔ یہ ملک کے لیے نہیں بنا رہے ہم شریعت، ملک کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے، یہ اتنے دنوں سے ملک چل رہا ہے نا، اس میں کیا ملک کی کہاں بات آ رہی ہے؟ اس میں تو کہیں ملک کی بات نہیں آ رہی۔ میرا انڈیویجول میٹر ہے، میری سوسائٹی، میرے گروپ کے حساب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاں جائیداد کی تقسیم، وراثت میں، فلاں میں جو چیزیں میرے ہاں میری شریعت نے بتائی ہیں، میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اس سے ملک کا کیا لینا دینا؟ کنٹراڈکٹری ہے ہی نہیں۔ ملک چلے گا دستور سے اور ہم چلیں گے شریعت سے۔ شہریت ترمیمی قانون، شہریت CAA، اس کو لے کر کیرلا کے وزیر اعلیٰ کا بیان آیا کہ ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، تو یہ تو ویلکم کرنے کے قابل ہے۔ 100 مرتبہ اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے اور سارے ملک کے سب چیف منسٹروں کو یہی اعلان کرنا چاہیے۔ ملک میں اکثر آبادی کنٹرول کی بات ہوتی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، آبادی کنٹرول کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ ان کی آبادی، تو اس کے اوپر ڈاکٹر اسوائی قریشی نے بہت اچھا ڈاکومنٹ تیار کیا اور بک کی شکل میں بھی آ گیا، لوگوں کو اسے پڑھنا چاہیے اور اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لانا چاہیے۔ مسلمانوں کی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے، پرجنن ریٹ جو ہے ہندی میں اگر کہیں تو وہ پچھلے کے مقابلے میں اس مرتبہ گھٹا ہے، تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے جس طرح کے وسائل ہیں، جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، جتنا لوڈ پڑ رہا ہے ہمارے وسائل پر، تو کیا اس طرح کا قانون لانے کی ضرورت ہے؟ قانون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو سائنٹسٹ ہیں ان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو غیر فطری طریقے سے پاپولیشن کنٹرول کی کوشش ہو رہی ہے یا ہوگی، اس سے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ آپ اکثر جب بات کرتے ہیں بہت نرم لہجے میں کرتے ہیں، دانائی سے کرتے ہیں کبھی، لیکن آپ نے جب دیوبند میں بات کر رہے تھے آپ نے کہا دارو رسن کے لیے تیار رہیں، جیل بھروں کے لیے تیار رہیں۔ تھوڑی تکلیف رسن ابھی ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سال بھر ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، کیس نہیں ہوتا ٹھیک سے،
اس کے باوجود ضمانتیں نہیں ہوتا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. تو کیا جیل بھرو تھوڑی آندولن کی طرف تکلیف بڑھے رسن جمعیت؟ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی آرام ہے. تو کیا جیل بھرو آندولن کی طرف بڑھے گی میں تو جمعیت؟ دار کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. آخری سوال, جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپ ضم ہونے جا رہے ہیں, کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ بہت دنوں سے کوشش چل رہی ہے اور الحمدللہ وہ کوشش جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے. مولانا ارشد مدنی نے آپ کو کہا صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب. تو وہ بڑے ہیں, ان کی بڑکپن یہی تو ہوتا ہے, بڑوں کا بڑکپن, اور کیا ہوتا ہے. حالات ایسے ہیں تو راستہ کیسے نکلنے والا ہے؟ کیا میسیج ہے پورے ملک کے لیے, ہندوستانی مسلمانوں کے لیے؟ ایک ہی بات ہے, یاد رکھیے, نفرت کا جواب نفرت ہو, شدت کا جواب شدت ہو, آگ کا جواب آگ ہو, اینٹ کا جواب پتھر ہو, اس سے آپ ناکام ہوں گے. کامیاب اگر ہونا ہے تو نفرت کو محبت سے, آگ کو پانی سے اور اینٹ کو پھول سے بدلنا ہوگا آپ کو. بہت بہت شکریہ. تو آج ہمارے خاص مہمان تھے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب. تمام موضوعات پر انہوں نے اپنی بات رکھی. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی خاص شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب.